آج ملتان میں آپ کی ملاقات عبد الرحمان صاحب سے کروانے آیا ہوں، جو کہ ملتان کی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اونٹ کی کھال کو مختلف شکلوں میں ڈھال کر اس پر نقاشی کا کام کرتے ہیں، اور نہ صرف ملتان بلکہ دنیا بھر میں اس کی کلاسز بھی دے چکے ہیں۔ 1400 سال پہلے جب صوفیہ نہیں آئے تو اس سے پہلے بھی ہمارے بزرگ نقاش تھے۔ 5-6 سال کی عمر میں نقاشی کا فن شروع کرا دیتے ہیں۔ تاج محل کے اندر بھی دیکھیں تو نقاش ملتان سے گئے تھے۔ چائنا میں 110 کنٹری تھے تو میں نے گولڈ میڈل لیا۔ ہمارے آرٹ فنون اپنی کتابوں میں وہ چھاپ رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ وہ ہمیں یہ آفر بھی کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کو چھوڑ کے ادھر ہی آ جائیں مستقل۔ السلام علیکم جی، پاکستان سٹوریز کے ساتھ فیصل علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ملتان میں آپ کی ملاقات عبد الرحمان صاحب سے کروانے آیا ہوں، جو کہ ملتان کی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اونٹ کی کھال کو مختلف شکلوں میں ڈھال کر اس پر نقاشی کا کام کرتے ہیں، اور نہ صرف ملتان بلکہ دنیا بھر میں اس کی کلاسز بھی دے چکے ہیں، اور اپنے فن کا لوہا دنیا بھر میں منوا چکے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہترین۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے اس نقاشی کے کام سے منسلک ہیں؟ فن نقاشی کیونکہ ملتان کا بہت قدیمی فن ہے۔ ہمارا تعلق راجپوت فیملی سے ہے۔ ہم لوگ یعنی یہاں جب 1300 یا 1400 سال پہلے جب صوفیہ نہیں آئے تو اس سے پہلے بھی ہمارے بزرگ نقاش تھے۔ شاہی قلعوں پہ اس وقت جو راجپوتوں کی حویلیاں یا مندروں پہ نقاشی کا فن کرتے تھے۔ اچھا، جیسے ہی صوفیہ آئے تو ہم ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ حضرت شاہ کرتیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ، تو ان کے ہاتھوں ہمارا خاندان مسلمان ہوا، تو پھر اس فن کے اندر صوفیزم آ گیا۔ تو ہمارا خاندان تو اس وقت سے یہ فن کر رہا ہے۔ میرا جہاں تک تعلق ہے، میں اپنے والد ملک عاشق نقاش سے میں نے یہ شروع کیا۔ تو ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے کہ 5-6 سال کی عمر میں نقاشی کا فن شروع کرا دیتے ہیں۔ ملتان کیونکہ بہت قدیمی شہر ہے، اور اس محلے کے اندر تمام کمنگر نقاشی کرتے تھے، مختلف چیزیں بنا کے، مثلا تیر کمان بنانا، اس پہ نقش و نگار کرنا۔ اچھا، پھر وہ یہاں سے مختلف برصغیر پاک و ہند میں، سینٹرل ایشیا میں بھی جا کے نقاشی کرتے رہے۔ ہمارے بزرگ امرتسر دربار صاحب پہ بھی نقاشی کا فن کیا ہے۔ اچھا، وہ تاج محل کے اندر بھی دیکھیں تو نقاش ملتان سے گئے تھے۔ تو وہاں پہ اصل میں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ جو نقاشی کرتے ہیں، اس کے اندر یہ ایک ہما گل ایک پیٹرن بناتے ہیں ہمارے بزرگ۔ اس کے اندر ملتان کے تمام فروٹ، ملتان کے تمام پھول، تمام سبزیاں اور تمام پھل اس میں پینٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہی ہما گل جو ہے ترکی اور ایران، سینٹرل ایشیا میں بنتا ہے، وہ اپنے علاقائی پھول اور علاقائی چیزیں دکھاتے ہیں۔ تو ہمارے جو اساتذہ تھے وہ اس علاقے کے اور اس خطے کے وہ پھول اور یہ چیزیں دکھاتے تھے، جو یہاں کی شناخت ہیں اور آج تک زندہ ہے۔ اونٹ کی کھال کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا اور پھر اس پر نقاشی کا کام کرنا، یہ خیال کیسے آیا اور یہ کتنا عرصہ قدیمی ہے؟ اونٹ کی کھال کے بہت قدیمی فن ہے یہاں پہ۔ اچھا، یہ عرب جب آئے تھے یہ اپنے ساتھ لائے تھے یہاں پہ۔ اس میں سب سے پہلے گھی کے کپے بنتے تھے، آئل گیلن، جس میں لوگ گھی سٹور کرتے تھے، سفر کے دوران کام میں آتا تھا۔ اچھا، وہ جو ترازو ہوتا ہے اس کے پرلے بھی کیمل لیدر کے ہوتے تھے۔ اچھا، پھر چھوٹی چھوٹی عطر کی جو ڈبیاں ہوتی ہیں وہ بھی کیمل لیدر کی ہوتی تھی۔ اچھا، پھر وہ ہارس کا جو کاٹی ہوتی ہے ووڈن کی، اس کے اوپر بھی کیمل اسکن چڑھائی جاتی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہاں سے ہمارے پاس چولستان، راجستھان بالکل قریب ہے، تو بہاولپور سے آگے ریگستان شروع ہو جاتا ہے، تو یہاں اونٹ بہت پائے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ تھا، دوسرا اونٹ کی کھال کے اندر ذرا فیٹس کم ہوتے ہیں، جس پہ پینٹ کافی ٹائم رکتا ہے۔ اچھا، اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے بنانے کا کہ سب سے پہلے نقاش جو ہے نا وہ ٹریس کر کے دیتا ہے کمہار کو، وہ ویل پہ وہ شیپ تیار کرتا ہے دریائی مٹی کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد اس کی ماسٹر ڈائی بن کے کاسٹنگ ہوتی ہے POP کے ساتھ۔ جب وہ کاسٹ ہو جاتا ہے پیس، پھر وہ دوسری فیملی ہو جاتی ہے دبگر جو ہے وہ پیس لیتا ہے
اور اس میں سے وہ جناب صفائی کر کے اس کے ٹکڑے علیحدہ کر لیتا ہے گوشت کے، اور اوپر والی جو لیئر ہے بال وہ اتار لیتا ہے. جو سینٹر پارٹ آف لیئر ہے اس کا باریک قیمہ، پہلے تو پتھر اور اس پہ وہ اس کو میش کرتے تھے، اب مشین میں سے گزارتے ہیں، قیمے کی مشین میں سے، وہ باریک 3-4 دفعہ گزارنے کے بعد بہت باریک ہو جاتا ہے. اچھا، وہ جو قیمہ ہے پھر اس مٹی کے خشک مولڈ کے اوپر ریپ دیتے ہیں، انگلیوں کے ساتھ لگاتے ہیں. اچھا، پھر وہ سکن لے کے اس کے ساتھ گم لگا کے، گم صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ سکن کے ساتھ چپکے نہ، وہ پھیرتے ہیں، وہ سموتھ ہو جاتی ہے. جیسے ہی سکن خشک ہوتی ہے نیچرلی اس کے سارے جوائنٹ مکس اپ ہو جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو مضبوطی سے، جیسے زخم مل جاتا ہے انسان تو یہ ایسے مل جاتے ہیں، اور پھر اس میں سے مولڈ ضائع کر دیا جاتا ہے، پھر نقاش اس کے اوپر نقاشی کرتا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا، یہ بڑے ایک پروسیس ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک نقاش اس پہ ایسا ہی نقاشی کر دیتا ہے، 3-4 پروسیس کے بعد جا کر یہ چیز آپ تک پہنچتی ہے اور مختلف ڈیزائن بن کر آتے ہیں، پھر آپ جو ہے اس پر نقاشی کا کام کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی، یعنی 3 فیملیز، کمہار، دبگر، پھر نقاش. تو یہ ایک فن پارہ تیار ہوتا ہے. اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی، یہ فن پارہ کیمل لیدر پہ جتنا بھی کام ہے، کیونکہ یہاں اونٹ کا گوشت عام کھایا جاتا ہے اور اونٹ کی یہاں ازوائش بھی بہت زیادہ ہے، کوئی دقت نہیں ہے، ہم لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں. تو گوشت کھانے کے بعد اس کی جو لیدر ہے، کیونکہ موٹی تھکنس ہوتی ہے، وہ اس سے لیمپ بھی تیار ہوتے ہیں. اور شوز کے جو نیچے اپر ہوتا ہے، نیچے والا جو پورشن ہے وہ بھی تیار اسی کیمل لیدر کا ہوتا ہے. اس ثقافت کو زندہ رکھ پانا بدلتے دور کے ساتھ اور جدید دور کے ساتھ لوگ شاید اپنی ثقافت سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یقیناً ہم تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے، اور ہمارے خاندان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کہ ہم نے فن سکھایا ہے. ادروائز جو نسلیں جو اساتذہ فن نہیں سکھاتی، ان کی 1-2 نسل کے بعد فن خود بخود دم توڑ دیتا ہے. ہمارے خاندان میں فن زندہ اسی لیے کہ ہم نے فن سکھایا ہے، اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت بھی لائے ہیں. ہم نے دیکھے نا، ہمارے بزرگ اگر شاہی قلعوں پہ کرتے تھے، فرنیچر پہ کرتے تھے، پھر کیمل لیمپس پہ ہوا، اب ہم جو ہے کینوس پہ بھی کر رہے ہیں، تو مختلف بلڈنگز پہ بھی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ پہلے صرف محلات تو بننا بند ہو گئے، اب 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر بھی ہو رہا ہے. ہاں، جیسے آپ سرینا فیصل آباد دیکھیں. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب میں کوئی بابا بھی پاکستان کی نمائندگی کہ میں کوئی 32 پاکستان سے باہر جا کے مختلف ممالک میں کمپٹیشنز میں ورکشاپس دیے ہیں. باقاعدہ یونیورسٹی جیسے گلاسکو یونیورسٹی سے، UK کے اندر نینجن یونیورسٹی، چائنا آرٹ سیکا کے ساتھ ہم نے کوئی 10-15 ایگزیبیشنز کیے ہوئے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر. اور 4 دفعہ میں نے، ایک دفعہ 48 ممالک میں مسقط میں فرسٹ پرائز لیا 2011 میں، اور استنبول سے، اور اپنا تبریز ایران سے. یعنی ایران 3 نمبر پہ تھا، ترکی 2 نمبر پہ، اور پاکستان پہلے نمبر پہ. یعنی ان ممالک سے آپ اپنے ملک پاکستان کی نمائندگی کر کے ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں. جی الحمدللہ. چائنا میں 110 کنٹری تھے تو میں نے گولڈ میڈل لیا. اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جب اپنی ٹریڈیشن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ہماری ٹریڈیشن بہت رچ. ہاں، تو وہ اس کی وجہ سے ہم نے ایوارڈز لیے. اور دنیا کی کوئی 10-12 کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر، پیسیفک ایشیا میوزیم USA کے اندر باقاعدہ ورکشاپ دی میں نے. تو یہ ایک ہمارے بزرگوں کا، یعنی ان کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے اتنا اچھا فن ہمارے تک پہنچایا جو پوری دنیا میں ہماری شناخت اور پہچان ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ باہر ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں پر اس فن کی تدریس کے لیے کوشاں رہتے ہیں، تو وہاں کے جو لوگ ہیں یا وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جب آپ مختلف یونیورسٹیز میں اس کو ایز اے لیکچرار لے کر جاتے ہیں، اپنے ورثے کو وہاں تک عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا جذبات دیکھتے ہیں؟ وہ کیسے ہمارے اس ورثے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پچھلے 70 سال میں، یا جب سے پاکستان وجود میں ہے، تو ان فنون یا ان کرافٹ کی طرف توجہ نہیں دی گئی. میں نے سینٹرل ایشیا میں دیکھا ہے، ایران، ترکی میں دیکھا ہے، انڈیا میں دیکھا ہے، یورپ میں دیکھا ہے، USA میں دیکھا ہے. انہوں نے جتنے فنون ہیں، انہوں نے کالج، سکول، یونیورسٹیز میں
ایز اے سبجیکٹ لگا دیے ہیں جو ٹریڈیشن ان کے ہیں. یورپ نے بھی ایسا کیا ہے, تو انہوں نے 50 سال, کسی نے 70 سال, جاپان کو دیکھ لیں تو ان کے فن اب نکھر کے نئی شکل میں آ گئے ہیں اور فن بھی زندہ ہے, اور وہ اس سے وہ لاکھوں روپے کا زر مبادلہ کما رہے ہیں. اور بدقسمتی سے ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ دوسروں کا آرٹ اور دوسروں کی زبانیں تو پڑھاتی ہیں, جو ہماری ثقافت ہے جن کو گورے یہاں ریسرچ کرنے کے لیے آتے ہیں. مجھے یاد ہے میں انگلینڈ میں لیکچر دے رہا تھا اور امریکہ میں, تو وہاں پہ جو میں نے لیکچر دیا, کیونکہ رنگ ہمارے بزرگ خود بناتے تھے, نیچرل ڈائز کلر, مثلا مختلف پتھروں سے رنگ نکالنا اور مختلف سبزی فروٹوں سے رنگ نکالنا, تو میں وہ ٹیکنیک بتا رہا تھا. تو ایک خاتون پروفیسر نے کہا یہ تو فلاں بک میں لکھا ہوا ہے, برصغیر پاک و ہند میں ملتان ہمارے اسکالر گئے ہیں, تو یہ استاد خدا بخش بتا رہے ہیں. میں نے کہا میرے پردادا تھے. تو انہوں نے کہا سیم فارمولہ انہوں نے بتایا, اس پہ تو ہم اسٹوڈنٹس کو آلریڈی پڑھا رہے ہیں. تو اب دیکھیں کہ ہمارے آرٹ فنون اپنی کتابوں میں وہ چھاپ رہے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ہمیں بلا کے ہمارے سے لیکچرز لیتے ہیں, بلکہ ایز اے ہمیں ڈاکٹر وہ کال کرتے ہیں, تو بڑا پروٹوکول عزت دیتے ہیں. اچھا وہ ہمیں یہ آفر بھی کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کو چھوڑ کے ادھر ہی آ جائیں مستقل. ہاں, لیکن کیونکہ ہمارے روٹس, میرا وطن ہے, میرے وطن نے مجھے اتنی اچھی شناخت دی کہ وہ مجھے آفر کرتے ہیں, تو میں اپنے اس وطن کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. لیکن میں ضرور گورنمنٹ سے کہوں گا کہ اس کے لیے کوئی ایکسٹرا چارجز کی ضرورت نہیں ہے. آپ انجینئر, ڈاکٹر, ہر شعبے کے لوگ بنائیں, اس میں آرٹ اینڈ کرافٹ کی طرف بھی توجہ دیں, تاکہ یہ ہمارا فن جو صدیوں سے سینہ بسینہ بھی آ رہا ہے, جو دنیا میں ہماری شناخت ہے. اب جیسے کیمن سکن لیمپس کو 2006 میں جب میں یو ایس اے گیا, اس کو پاکستان کے ساتھ سیل کیا ہوا انہوں نے. یعنی دنیا کا واحد ملک ہے جہاں یہ اس قسم کی شکل کا لیمپس تیار ہوتا ہے. انڈیا میں بھی نہیں ہوتا, اب عرب میں بھی نہیں ہوتا, مراکو میں ہوتا ہے لیکن وہ لیدر پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ہم نے ٹرانسپیرنٹ ہو, یہ ٹیکنیک صرف ہمارے پاس ہے جو زندہ ہے. اور لیکن افسوس کے ساتھ کہ اگر گورنمنٹ ذرا توجہ دے اور یہ یونیورسٹیز کالج کے اندر لگا دے, تو میرا خیال ہے کہ 10 سال بعد کرافٹ کے اندر انقلاب آ جائے گا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا اور ایک بڑے سے بڑا لیمپ ہو یا کوئی اور چیز جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہو رہی ہے, کتنا ٹائم سے کتنے ٹائم تک اس کو لگ جاتا ہے؟ اچھا یہ ہے کہ ایک چین ہوتی ہے نا, کہ ایک لیمپ نہیں شروع ہوتا, چاہے چھوٹا سائز ہے, کم از کم 10 سے 15 لیمپس. تو اس طرح آپ ایوریج دیکھیں نا کہ 10 دن میں 15 لیمپ تیار ہو جاتے ہیں. جی تو ناظرین, آپ نے جانا میرے ساتھ ملتان سے عبد الرحمان صاحب موجود تھے. عبد الرحمان صاحب نے بتایا کہ کس طرح آباء و اجداد سے اس ثقافت کو جو ہے وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں. اونٹ کی کھال کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد ایک مختلف شکل جو ہے اس کو دے دی جاتی ہے.